اللهم أحل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. السلام علیکم، آپ سب کو ماہ رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جو زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے اور ہمیں اللہ کا قرب عطا کرتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازوں کی پابندی، دن کا روزہ، شب بیداری بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ ہم جو سال میں ایک بار زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اکثر لوگ اسی مہینے میں زکوٰۃ دیتے ہیں تاکہ اور بھی ثواب حاصل ہو جائے۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالی روزہ، زکوٰۃ اور شب قدر کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ نماز کا ادا کرنا رمضان ہو یا غیر رمضان ہر روز ضروری ہے۔ نماز ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد ہو یا عورت پر فرض ہے۔ عورتوں کو مخصوص ایام میں نماز معاف ہے، اس کی قضا واجب نہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر نماز کا ذکر کیا ہے۔ ماہ مبارک میں خاص کر فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازوں کا اہتمام بھی کرنا ضروری ہے، اور خاص کر تراویح کی نماز کا اہتمام کرنا اور قرآن پاک کو مکمل ختم کرنا بہت ثواب کا کام ہے۔ روزہ، صوم، روزہ یعنی کیا؟ اللہ تعالیٰ کے رضا کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے و خواہشات نفسانی اور تمام روزہ توڑنے والی چیزوں سے باز رہنے کا نام روزہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے روزے ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد ہو یا عورت سب پر فرض ہے۔ اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے روزہ چھوٹ جائے تو اس کی قضا واجب ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے اگلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو رمضان کا مہینہ پائے وہ ضرور روزے رکھے۔ ان آیات کی روح سے ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ پہلوں کی بھی امتوں میں روزہ کسی نہ کسی صورت میں فرض تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی ماہ مبارک کے ایک مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے۔ حدیث مبارکہ میں درج ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دوزخ سے ڈھال ہے۔ روزے میں فحش باتیں نہ کرے، نہ جہالت کی باتیں کرے۔ اگر کوئی آدمی اس سے لڑے یا گالی دے تو دوبارہ کہہ دے کہ میں روزدار ہوں، قسم اس کی جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے۔ روزدار کے منہ کے بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزدار میرے لیے اپنا کھانا پانی چھوڑ دیتا ہے اور اپنی خواہش ترک کر دیتا ہے۔ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ صحیح بخاری۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا، مگر کچھ ایسی حالتیں ہیں جس میں آدمی روزہ رکھنے کی طاقت اپنے اندر نہیں پاتا، ان حالت میں اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، جیسے سفر میں، پھر مرض، ایسی بیماری جس میں روزے کی حالت میں موت کا ڈر ہو، بہت عمر دراز ہونا یا ایسا بڑھاپا جس میں جان جانے کا خطرہ ہو، حاملہ عورت کے روزے کی وجہ سے ماں اور بچے کی جان کو خطرہ ہو، اسی طرح دودھ پلانے والی عورتیں کہ کمزوری کی وجہ سے بچے کو دودھ نہ ملے۔ اس کے علاوہ حیض و نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا بھی جائز نہیں، بعد میں ان کی قضا واجب ہے۔ اب ماہ مبارک میں اگر کسی نے کسی وجہ سے روزہ نہ رکھا تو روزے کا کفارہ ادا کرے۔ روزہ نہ رکھنے پر اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ ایک روزے کا کفارہ 2 وقت کا کھانا یا پونے سیر گیہوں یا اس قدر قیمت ادا کر دی جائے۔
اگر ماہ مبارک میں کسی نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے یا 2 ماہ مسلسل روزے رکھے۔ اگر اس قدر طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے۔ روزہ رکھنے کے روحانی فائدے۔ روزہ قرب الہی اور نیکیوں کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ روزہ انسان کو صبر کا عادی بناتا ہے اور ارادے کو تقویت پہنچاتا ہے۔ روزہ شہوت کو کمزور کر دیتا ہے، نظام وقت کا پابند بناتا ہے۔ روزے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح روزے کے طبی فائدے بھی ہے۔ روزہ آنتوں کو صاف کرتا ہے، معدے کو درست رکھ کر فضلات سے جسم کو صاف رکھتا ہے۔ السلام علیکم۔ اسلامی ارکان میں سے ایک خاص رکن زکوٰۃ کے بارے میں چند اہم معلومات پیش نظر ہے۔ زکوٰۃ وہ اسلامی فنڈ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے مالدار لوگوں سے لے کر اس کے فقراء و مساکین میں تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ مسلم معاشرے میں معاشی نظام میں توازن پیدا ہو۔ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر رکھا گیا ہے، تو زکوٰۃ دینے کے وقت بھی یہی نیت ہو کہ ہم اللہ کے اس حکم اور اس فرض کی ادائیگی کر رہے ہیں جو ہم پر واجب ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی مفہوم ہے پاکیزگی اور اضافہ، یعنی یہ وہ عبادت ہے جو انسان کا مال پاک اور حلال بناتی ہے اور جس سے انسان کا نفس بھی برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ہر آزاد مالدار صاحب نصاب، عاقل و غیر عاقل اور بالغ و نابالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ یہاں پر جو بچے نابالغ ہے یا غیر عاقل ہے اور وہ صاحب حیثیت ہے، صاحب نصاب ہے، تو ان کے سرپرست ان کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ نصاب مال کی وہ مقدار ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے جبکہ اس پر 1 سال گزر جائے۔ زکوٰۃ کا حکم قرآن میں کئی مرتبہ آیا ہے۔ حدیثوں میں بھی اس کا احوال درج ہے۔ مکے میں ہی نماز کے بعد زکوٰۃ فرض ہوئی، مگر نصاب کا تعین ہجرت کے بعد مدینے میں ہوا۔ نصاب میں چاندی 52.5 تولہ یا سونا 7.5 تولے یا اس قدر روپیہ ہو تو 100 روپیے پر 2.5 روپیے ادا کیے جائیں گے۔ زکوٰۃ اور صدقہ کرنے کا حکم حدیث میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال پر کچھ صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے مالدار لوگوں سے لے کر انہی کے محتاجوں میں لوٹا دیا جائے گا۔ بخاری۔ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ مسلم۔ صدقہ اللہ کے غصے کو بجھاتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ مسند احمد۔ قیامت کے دن صدقہ مومن پر سایہ بن جائے گا۔ مسند احمد۔ زکوٰۃ کا حکم قرآن پاک میں کئی جگہوں پر آیا ہے، کئی پر نماز کے ساتھ اور کئی جگہوں پر علیحدہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 277۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہے ان کے کاموں کا صلہ اللہ کے یہاں ملے گا اور قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اسی طرح سورہ نور آیت نمبر 56۔ اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 103 کہ ان کے مال میں سے زکوٰۃ قبول کر لو کہ اس سے تم ان کو ظاہر میں پاک اور باطن میں بھی پاکیزہ کرتے ہو اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو، تمہاری دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر اسی طریقے سے سورہ انفال میں آیت نمبر 3، سورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، اور اسی طرح سورہ لقمان کی آیت نمبر 5 کہ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں یہ لوگ ہدایت والے ہیں۔ پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ، یعنی وہ جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کن چیزوں پر واجب ہے؟ سونا 7.5 تولہ، چاندی 52.5 تولے۔ اگر یہ استعمال میں بھی ہو یا گھر میں رکھی ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ پھر تجارت کے منافع پر
اور ضرورت سے زیادہ رکھا ہوا مال اس پر زکوٰۃ ہے۔ کن چیزوں پر زکوٰۃ نہیں؟ ذاتی استعمال کی اشیاء جیسے گھر، کپڑے، برتن وغیرہ، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ذاتی استعمال میں رہنے والی سواری پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ مصارف زکوٰۃ کون ہے؟ یعنی زکوٰۃ کس کو دی جائے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ حق ہے مفلسوں کا، محتاجوں کا، اور زکوٰۃ کے کام پر جانے والوں کا، اور جن کا تالیف قلوب منظور ہو، اور غلاموں کے آزاد کرانے میں، اور قرض داروں کی قرض کی ادائیگی کے لیے، اور اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کے لیے، اور مسافروں کی مدد کے لیے یہ مال خرچ کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ میں مساکین اور فقراء میں سب سے زیادہ حق قریب کے رشتہ دار کا ہے۔ اپنے قریب کے فقراء و مساکین کو چھوڑ کر نام کے لیے دوسرے لوگوں کو زکوٰۃ دینا ٹھیک نہیں۔ رشتہ داروں کو دینے سے دوہرا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے حقدار 8 لوگ ہیں۔ ایک تو مفلس، مسکین جو بہت ہی غریب ہے۔ نمبر 2 پہ محتاج، جو کسی وجہ سے محتاج ہو گئے ہوں، ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 3 پر زکوٰۃ کے کام پر جانے والے لوگ، ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 4 پہ تالیف القلوب، یعنی جن کی نرم دلی مسلمانوں کے لیے منظور ہو، ضروری ہو، انہیں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ پھر نمبر 5 پہ غلاموں کو آزاد کرانے میں۔ نمبر 6 پہ قرض داروں کی قرض کی ادائیگی میں۔ نمبر 7 میں اللہ کی راہ میں جانے والے لوگوں کو، اور نمبر 8 میں مسافروں کی مدد کرنے کے لیے۔ اگرچہ وہ اپنے گھر میں غنی مالداری کیوں نہ ہو، لیکن اگر سفر میں مشکل پیش آئے تو وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں کئی جگہ پر زکوٰۃ نہ دینے والے، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والوں کو عذاب کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اور پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیوں، پہلوؤں، پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ خزانہ ہے جسے تم اپنے لیے سنبھال سنبھال کر رکھتے تھے، اب اپنے خزانے کا مزہ چکھو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے کہ ہم اس کے احکام پر عمل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ صحیح بخاری میں حدیث درج ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند مضبوط باندھتے، یعنی اپنی کمر پوری طرح کس لیتے، اور ان راتوں میں آپ خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رات میں استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، نفل نمازیں پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ماہ رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتیں، یعنی 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، آخری عشرے میں 5 شب آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور احتساب، یعنی حصول اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو لیلۃ القدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے، اس کے بھی اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ یہ وہ رات ہے جس میں تمام حکمت کے کاموں کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حامیم، اس کتاب روشن کی قسم کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا، ہم تو راستہ دکھانے والے ہیں۔ اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصل کیے جاتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر
بے شک ہم ہی پیغمبروں کو بھیجتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح القدس ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک امن و سلامتی ہے۔ صدقہ فطر فرض ہے جو نماز عید سے پہلے ادا کیا جاتا ہے۔ صدقہ فطر روزے کی حالت میں ہونے والے گناہوں سے خود کو پاک کرنا ہے۔ صدقہ فطر 1 سا یعنی 2.5 کلو گرام گیہوں یا اناج۔ صدقہ فطر ہر مسلمان غلام ہو یا آزاد، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، روزدار ہو یا غیر روزدار، صاحب نصاب ہو یا غیر صاحب نصاب، سب پر فرض ہے۔ صدقہ فطر غلے کی صورت میں دینا افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا کرے، ہمارے گناہ معاف کرے، ہماری عبادتوں کو قبول کرے اور ہمیں بخش دے۔ آمین۔